میں 2008-9 کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں. میں بلو ایریا اسلام آباد میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. ایک دیوبندی دوست مجھے لے گئے, آفس کے کولیگ تھے. چونکہ ان دنوں میں نئی نئی تحقیق کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نا اسلام آباد کے سب سے بڑے مفتی سے ملواتے ہیں. اور وہ مفتی صاحب وہ ہیں کہ ان کی وائف اور مفتی عبدالعزیز جو لال مسجد والے ہیں, وہ جن کی وہ وائف ام حسان, وہ جو بچیوں کو روڈ پہ لے آتی تھی, وہ دونوں بہنیں ہیں, یعنی وہ ہمزلف ہیں مفتی عبدالعزیز صاحب کے. ہم گئے ان کے پاس تو گپ شپ شروع ہوئی. ظاہر ہے میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ. تو مجھے تو اس وقت کوئی اس طرح جانتا نہیں تھا. تو بیٹھے ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ حجت اللہ البالغہ آپ نے پڑھی ہے؟ کہتے ہیں جی وہ تو عرب و عجم میں اس پائے کی کتاب ہے کہ کسی اور شخص نے امت میں ایسی کتاب نہیں لکھی, شاہ ولی اللہ دہلوی نے. میں نے کہا آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اس میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ لکھا ہو, وہ تو حنفی تھے. اور میں کہا وہ حنفی اس طرح دے سن جس طرح میں بھی کسی زمانے حنفی سا. میں نے کہا جی آپ وہ کتاب لے کے میں آپ کو اس میں سے دکھاتا ہوں لکھا ہوا. کتاب لینے گئے تو 15-20 منٹ بعد بغیر کتاب کے ہی آئے وہاں. میرے خیال ہے وہ دیکھ آئے ہوں گے کہ یہی کچھ لکھا ہوا ہے, تو اب میں کیوں بے عزت ہوں اس کے دوستوں کے سامنے. وہ تو مفتی اعظم اسلام آباد کہہ کے لے کے آیا ہوا ہے. میں نے پھر اس کو بتا دیا, میں نے کہا یہ تمہارے مفتیوں کا حال ہے, سلیکٹو اسٹڈی کرتے ہیں, اپنے اپنے فرقے کے وہ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 4 صدی ہجری میں امت میں سب سے بڑی بدعت ہے کہ جو لوگ اماموں کی اندھی تقلید شروع ہو گئے, بجائے یہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ امام کا قول حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. اور انہوں نے عدی ابن حاتم والی حدیث جو ترمذی کی ہے نا, جو حضور سے آ کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, تو ہم تو اپنے جوگیوں کو, صوفیوں کو, علماء کو پوجتے تو نہیں تھے. تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماء کی. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے علماء کے فتووں کو حلال اور حرام کے لیے ایکسپٹ نہیں کر لیا کرتے تھے. یا رسول اللہ سے فرمایا یہ تو ان کو خدا بنانا ہے. یعنی حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کا بھی کام ہے کہ علماء کے فتووں کو دیکھے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. انہوں نے آپ کو پتا کیا کہانی کرائی ہوئی ہے کہ فتوا تو علماء ہی دیں گے, عام آدمی کا کام ہے علماء سے پوچھ کے چلے. تو یہ ابن حاتم نے حضور کو کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے جس بات کے اوپر بلیم دے رہے ہیں آپ کی پوری امت نے یہی تو کام کرنا ہے, میں تو عالم نہیں ہوں, میں تو عالم سے پوچھ کے ہی چلوں گا. حضور کہہ رہے ہیں تم نے اپنے علماء کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا. تو اسی پہ میں نے کہا تھا حضور یہ کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ انبیاء کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور, انبیاء کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. ہم نے اپنا یہ نعرہ بھی حدیث سے ثابت کر دیا. یہ حدیث شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ جتنے حنفی شافعی مالکی حنبلی لوگ حدیث صحیح ثابت ہونے کے باوجود اپنے امام کے قول سے نہیں ہٹتے, ان پہ وہی فتویٰ لگے گا جو حضور نے عدی ابن حاتم کو کہا تھا کہ تم اپنے علماء کی پوجا کرتے تھے. یہ کس نے لکھا؟ شاہ ولی اللہ نے. پھر انہوں نے 4 اماموں کے اقوال بھی نقل کیے کہ امام مالک حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور اس شخصیت کے علاوہ دنیا کے ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے. اور وہ لیول یہ ہے اختلاف کا, موطا امام مالک میں امام مالک نے روایت نقل کی کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کیا کرتے تھے. یہ بخاری میں بھی آتا ہے. حالانکہ قصر صرف سر کے بالوں کا ہے اور جسم میں کسی بال کا نہیں ہے. حج اور عمرے کرنے والوں نے قصر کرنا یا حلق کروانا ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر اپنی داڑھی کی بھی قربانی دیتے تھے. ویسے تو ان کی داڑھی ہے ہی مٹھی تھی. البتہ امام مالک میں کہ جس سال انہیں حج کرنا ہوتا تھا رمضان کے بعد پھر وہ داڑھی نہیں کاٹتے تھے, داڑھی کو بڑھنے دیتے تھے, اور پھر
جا کے حج اور عمرے کے موقع پہ کاٹ دیتے تھے اور کہتے تھے میں اپنے داڑھی کے بالوں کی بھی کسر کر کے اللہ کے حضور قربان کروں گا انہیں، جس طرح سر کے بال قربان کیے۔ اکڑ توڑنے والی چیز ہوتی ہے نا، یہ بال انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے نا، اس لیے منڈوائے جاتے ہیں، اور یہ دنیا کے ہر ریلیجن میں ہے، ہندو بھی دیکھیں وہ بھی ٹینڈ کرواتے ہیں۔ یہ بال منڈوانا بیسیکلی ایک جو نوجوان ہوتے ہیں جن کے بال ہوتے ہیں، جن کے نہ ہو بےچارے، ان کو تو اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا حسن ہے بال۔ تو امام مالک نے عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل لکھا الموطا امام مالک میں، اور ساتھ لکھا کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا ذاتی عمل ہے، یہ دین میں کوئی مشروع نہیں ہے کہ کوئی شخص داڑھی بھی تھوڑی سی کاٹے۔ یعنی امام مالک عبداللہ بن عمر کے اس عمل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی شغف تھا۔ تو امام مالک نے صرف زبانی کلامی گال نہیں کی تھی کہ جی رسول اللہ کے علاوہ ہر بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کر کے دسیا۔ تو امام مالک تو بات جنہیں کر کے دسیا نا، میں اللہ دے فضل اللہ کے فضل سے دلیری کے ساتھ کر کے بتایا کہ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، دین اس شخص پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے امام حنیفہ کے بھی اقوال نقل کیے کہ کسی مفتی کے لیے جائز نہیں کہ جب تک میرے قول کی دلیل موجود نہ ہو اور وہ اس پہ فتویٰ دینا شروع کر دے۔ پھر احمد بن حنبل کا قول کہ کسی امام کی تقلید نہ کرو، قرآن و سنت سے علم حاصل کرو، یہ سارے اقوال شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیے۔ بات رفع الیدین سے شروع ہوئی تھی تو مجھے حجت اللہ البالغہ یاد آئی۔ اسی حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے جو رفع الیدین کے اوپر لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ کثرت روایات یہی ہیں کہ نبی الاسلام نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ نماز رفع الیدین سے پڑھنی چاہیے۔ کون؟ شاہ ولی اللہ دہلوی۔ ایک کہتے ہیں بت رکھ کے آندے سن منسوخ ہو گیا، جو ان کا ابا ہے، اور وہ ڈگری جس کا خمار ان کے دماغ سے نہیں جاتا۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے سارے مولوی، اشرف تھانوی سے لے کے احمد بریلوی سے لے کے آج تک، ان سب کی جو سند ہے نا وہ شاہ ولی اللہ سے اوپر جاتی ہے، اور شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز رفع الیدین سے ہی پڑھنی چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات تو آپ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوگی جو دلیری شاہ ولی اللہ نے دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث کو اگر میں صحیح بھی مان لوں نا، جو بغیر رفع الیدین والی ہے، تو میں اسے عبداللہ ابن مسعود کی اجتہادی خطا مانتا ہوں کہ شاید کسی ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑا ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ اس کا درجہ فرضیت والا نہیں ہے، سنت والا ہے، نہ کہ اس لیے کہ حضور نے نماز ہی اسی طریقے سے پڑھی ہو۔ جس طرح کبھی کوئی ننگے سر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کی سنت ہو گیا جواز کی حد تک؟ یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو ایک دفعہ اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہو تو انہوں نے اس کا غلط رزلٹ نکال لیا۔ شاہ ولی اللہ نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت، ہمارے نزدیک تو وہ روایت ثابت ہی نہیں، 24 محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہوا ہے، سفیان ثوری کی تدلیس ہے، لیکن شاہ ولی اللہ تو اس سے آگے چلے گئے، وہ کہتے ہیں اگر یہ روایت ثابت بھی ہو جائے ترمذی والی، جسے امام ترمذی نے بھی خود لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی نہیں، امام ابو داؤد نے لکھا یہ حدیث ثابت نہیں، شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں یہ ثابت بھی ہو جائے تو یہ ابن مسعود کی اجتہادی خطا ہے، انہیں سمجھنے میں فرق لگ گیا۔ پھر انہوں نے اس کی حکمت بیان کی ہے رفع الیدین کی۔ حجت اللہ البالغہ کتاب کا نام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مقرر کی ہے اس کے پیچھے حجت اور دلیل کیا ہے، عقلی دلائل کیا ہے، یہ کتاب کا عنوان ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے رفع الیدین کے اوپر عقلی دلائل دی ہیں، اور دلائل دی ہیں کہ ابن مسعود کی اگر یہ روایت صحیح مانی جائے تو ابن مسعود کو غلطی لگی ہے، وہ اس کو غور و تفکر کرتے تو انہیں یہ پتا چلتا کہ رفع الیدین نماز کی خوبصورتی ہے جو اللہ نے نماز کے تینوں بڑے ارکان کے سٹارٹ میں رکھ دی ہے۔ شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، یعنی قیام سے پہلے، رکوع سے پہلے اور سجدے سے پہلے، اور ربنا لک الحمد کہہ کے جو ہم کہتے ہیں تو گویا کہ ہم سجدے میں جانے سے پہلے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے جو رکن ہیں ان سے پہلے ہینڈز اپ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ یہ اسلام نے ایک خوبصورتی رکھی ہے نماز میں، رفع الیدین۔
اب مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم شاہ ولی اللہ کی ڈگری آگے لے کے چل رہے ہیں، تو تیری ڈگری تو مر گیا. لیکن شاہ ولی اللہ اصل میں وائرل نہیں ہوئے تھے. اس زمانے میں وہ وائرل نہیں ہوتا تھا نا. اب تو ایک جملہ میں بول دوں تو کس طرح پوری دنیا میں گھومنا شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب مولویوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے، وائرل ہو جاتا ہے. آج اگر کوئی شاہ ولی اللہ ہے نا کسی فرقے کے اندر، وہ نہیں بولے گا، بزدل نکلے گا، کیونکہ اب وہ رسک نہیں لے سکتا نا. یا تو کتاب لکھے، تو کتاب جن لوگوں کو پروف ریڈنگ کے لیے دے گا سب سے پہلے وہی کہیں گے جی اس کو فرقے تو باہر کڈو. پھر لوگوں نے تصویر لے کے اس کو چڑھا دینا نیٹ پہ. اتنی موٹی کتاب مولانا طارق جمیل کے خلاف کسی بریلوی عالم نے نہیں لکھی ہے، دیوبندیوں کے عالم نے لکھی، گجرانوالہ کے، کہ یہ گمراہ آدمی ہے. ہاں، تو کون رسک لے سکتا ہے؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ صرف مولویوں میں وائرل ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو زندگی میں سکون نہیں کرنے دیا. عوام میں وائرل نہیں ہوئے تھے، مولویوں میں. جب خلافت و ملوکیت ان کی آ گئی، ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. پھر رہی صحیح کسر نکل گئی جب مفتی عامر عثمانی کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی، جو دیوبند کے تجلی دیوبند رسالہ نکالتے تھے مفتی صاحب. ان کی ڈیوٹی لگائی کہ خلافت و ملوکیت کا جواب لکھے. انہوں نے کتاب پڑھی، 6 مہینے کے لیے اعتکاف بیٹھ گئے. سائیکو ہو گیا وہ بندہ. اس نے کہا اگر یہ اسی طریقے سے ہے تو مودودی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور اگر یہ ایسے نہیں ہے تو مودودی سے بڑا کوئی اسلام دشمن نہیں ہے. تو میں خود تحقیق کروں گا. وہ خود لائبریری میں جاتے ایک کتاب کھولتے، 700 صفحوں پہ خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا مفتی عامر عثمانی نے، جو تجلی دیوبند ماہنامہ نکالا کرتے تھے دیوبند مدرسے سے، جس کو کتاب بھیجی گئی جواب کے لیے. اب مجھے بتائیں یہ تقی عثمانی بیچارہ کیا جواب لکھے گا؟ ان کے بڑے اس کا دفاع کرتے رہے، اس بیچارے نے کیا جواب لکھنا ہے؟ اور اس کا جواب کا تو میں نے بتا دیا. اس کا علمی لیول یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ سب و شتم ہوتا تھا. ایک بخاری میں آیا کہ وہ سب ہوتا تھا، سب کا مطلب تنقید ہے، حالانکہ وہی روایت مسلم میں تھی 6229، اس میں الفاظ تھے لعن اللہ وبت تراب. اگر اس نے یہ جان بوجھ کے مسلم کی حدیث چھپائی ہے جو حضرت علی پہ لعنت کے الفاظ موجود ہیں بنو امیہ کی طرف سے، تو تقی عثمانی تو اللہ کے حضور پکڑا گیا. اور اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، پھر قابل معافی ہے. اور میرا خیال ہے یہ دوسرا ہی کیس ہے. پہلے والا کیس تو بہت بڑا حکم ہے نا کہ منافقت کا فتویٰ ہم لگا دیں. میرا خیال ہے اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ یار میں کھول کے ذرا کتابیں دیکھ لوں. حالانکہ مودودی صاحب باقاعدہ حدیثوں کے بھی حوالے لکھے ہوئے ہیں. اور ظالموں کتاب پڑھتے ہوئے ذرا دیکھ تو لیتے کہ مودودی جو حدیثوں کے حوالے لکھ رہا ہے وہی حدیثیں کھول کے پڑھ لو کہ وہ حدیثیں ہے بھی ہے کہ نہیں. جھوٹ مشہور کر دیا جی تاریخ، وہ تاریخ شیعہ کی لکھی ہوئی ہے. ابن کثیر کی تاریخ ہے جو اہل سنت کا امام ہے. ابن جریر طبری جو اہل سنت کا سب سے بڑا امام ہے، تفسیر میں بھی اور فقہ میں بھی اور حدیث کی فیلڈ میں بھی. لیکن اس کو چھوڑ دیں، جو خلافت و ملوکیت میں صرف حدیثیں موجود ہیں، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کی، مسند احمد کی، صرف وہ بھی یہ لوگ پڑھ لیتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ ان کے علماء کا اپنا علمی لیول کیا ہے. تو سارے انجی جے جڑا کٹو ہی لال جے، حقیقت بات ہے. تو یہ جو آگے چھوٹے چھوٹے کہہ رہے ہوتے ہیں نا انجینئر صاحب کے ساتھ ہم نے مناظرہ کرنا ہے، یہ صرف وائرل ہونے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. حالت یہ ہے کہ میں ابھی نام نہیں لیتا، مجھے منع کیا ہے لوگوں نے. جب ان کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انجینئر سے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا. حالانکہ بڑا اچھا موقع ہے کہ سوال کرواؤ اور جواب دو، ٹھوکو منجی. لیکن نہیں. یہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر احمد نصیر صاحب یہاں میرے پاس پہلے آئے. میں نے ان کو کہتے ہیں کوئی سوال حنیف قریشی صاحب کے لیے. میں نے کہا یار میں نے کیوں گائیڈ کرنا ہے، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کسی کو پوچھو. مجھے ان سب لوگوں کا علمی لیول کا پتا ہے، میرے علم میں انہوں نے کون سا ایسا اضافہ کرنا ہے. میرے سے بڑا کو بریلوی ہے، بریلوی تو شاہی کوئی نہیں، جڈا بڑا بریلوی میں رہا. تو کہتے نہیں کوئی. میں نے کہا نہیں یار میری یہ عادت نہیں ہے. البتہ ایک مجھے شکوہ ہے حنیف قریشی صاحب سے، اگر وہ آپ کو موقع دیں تو آپ کر لیجئے گا. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ 2009 میں آپ نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیوں کیا تھا. اب یہ بالکل ٹھیک ہے نا. اور میں نے اسے کہا تھا تم الٹے بھی لٹک جاؤ، اس بات کا جواب وہ نہیں دے گا.
یہ ایک چھوٹا سا ایک لائنر ہے. میں نے کہا یہ تمہاری لائف ٹائم اچیومنٹ ہوگی, اس کا جواب مجھے لے دو. کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا ادھر ادھر نہیں جانے دینا. وہی ہوا, وہ ادھر ادھر ہی چلا گیا. اس نے پوچھا ہے کہ 2009 میں آپ دفاع کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی ویڈیو چلائی ہے ہماری ویڈیو سے کاٹ کے. اب اس کا سمپل جواب یہ تھا کہ یار 2009 میں ہم اپنے فرقے کی خاطر جھوٹا دفاع کرتے رہے, بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ یار اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے, وہ جو ایک انجینئر کا فتنہ آیا ہے, اس شر میں سے خیر یہ نکلا. چلو مجھے خیر نہ کہو, کہہ دو اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ وہ لاہور کے ایک چھوٹو کو بھی توبہ کی توفیق مل گئی. اگر ملی ہے اسے, مجھے نہیں لگتا کہ ملے گی, اور مجھے بھی مل گئی. ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جی کتابیں بدل گئی ہیں, تو مناظرے کیوں کرتے رہو؟ تو اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو خود بے عزت کرواتے ہیں, اپنا علمی لیول اپنی پبلک کے اندر شو کر دیتے ہیں. ایک بہت بڑا ٹی وی چینل, انہوں نے رمضان نشریات رکھی, تو ان کے ڈائریکٹر نے کہا کہ انجینئر صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں ہم. آپ کو پتا ہے یار, میرے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے, مجھے چھوڑ دیں میں کیا ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو لیول ہے, یہ لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. سارے مولویوں نے کہا انجینئر صاحب بیٹھے, پھر ہم نے نہیں بیٹھنا. اچھا ویسے سارے کہتے ہیں انجینئر ہمارے ساتھ مناظرہ کرے. اب یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ جس کو تم دھمکیاں لگاتے ہو, جس کی اکیڈمی کے باہر موب اکٹھا کرتے ہو, جب ٹی وی چینل تمہیں موقع دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار آیا جی منجی ٹھوکو, کہتے ہیں اپنے بل سے باہر نہیں نکلتا. وہ بل تو باہر نکل آیا, ٹھیک ہے آن لائن لمن کے منو, تسی آ جاؤ ایک ایک چیز پڑھ کے دیکھو, تیا پانچا کرو. وہ مجھے ڈائریکٹر کہنے لگا انجینئر صاحب آپ کا نام لینا, تو یہ کہتے ہیں اگر وہ آیا تو ہم نے نہیں بیٹھنا. تو یار پھر ادھر آ کے کیوں کہتے ہو ہم سے انجینئر بیٹھے؟ وہ وائرل ہونے کے لیے, فیم حاصل کرنے کے لیے. کراچی کے مفتی کو دیکھ لینا, 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے اور ویورشپ اس کی 5-6 ہزار ہے. کوئی کلپ 2000, 2500, 3000. اچھا کسی دن جوش چڑھتا ہے تو کوئی میری تصویر لگاتا ہے, کوئی 30-40 ہزار پہ پہنچ جاتا ہے. ادروائز یہی ویورشپ ہے. یہ سارے لوگ فیم کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ادروائز جب ٹی وی چینل آیا ہوتا ہے اور بلا رہا ہوتا ہے ان کو, وہ دیکھیں نا وہ جو کراچی کا اینکر, اس نے اپنے وہ ایک سمجھ لیں آیا ہوا تھا اپنے مزاج کے اندر, اس نے ایک بات کر دی کہ آپ آئیں ادھر ہم سے بات کریں. میں جناب اتوار بھی نہیں آن دیتی, میں جمعے دہاڑے پڑھ کے ویڈیو چڑھا دی تھی. تو دیکھ لو حالے تک کوئی پروگرام نہیں ارینج ہو سکا, الٹا انہوں نے معذرت کر لی. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ صرف وائرل ہونے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز اس سے بہتر کوئی موقع ہے کہ میں ایک مین ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھوں رمضان نشریات کے اندر اور ہر ٹاپک ڈسکس ہو, تو تاک تاک کے میرے اوپر حملے کرو, سارے فرقوں والے بیٹھے ہوئے ہو. لیکن وہ انہیں پتا ہے کہ انجینئر نے تو کتابیں دکھا دینی کھول کے کہ یہ لکھا ہوا ہے, اب آگے کیا کریں گے. اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا ٹی وی چینل پہ, کسی بڑے ٹی وی چینل کے اوپر کوئی ان کا بڑا عالم بیٹھنا چاہتا ہے تو میں ہر وقت, یہ قیامت تک کے لیے آفر اویلیبل ہے. میں تو چاہتا ہوں ان گستاخانہ باتوں کو وہاں ڈسکس کیا جائے, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ ان باتوں کا جواب نہیں ہے. اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. انہوں نے جو جواب دینے ہیں, میں نے ان جوابوں کے بھی جواب پہلے ہی ریکارڈ کرا دیے اللہ کے فضل سے.